چلیں آج ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ وعدے نبھانے کا مطلب آخر ہوتا کیا ہے، لیکن ایک بالکل الگ زاویے سے۔ ایک طرف ہم بات کریں گے جانوروں کی، ان کی خاموش بے لوث وفاداری کی، اور دوسری طرف ہم دیکھیں گے انسانوں کے لیے بنائے گئے ایک جدید ٹیکنالوجی والے سسٹم کو جو ہمیں اپنے گولز تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے۔ دیکھیں، وعدے تو ہم سبھی کرتے ہیں، ہے نا؟ لیکن ان کو پورا کرنا وہ ایک الگ ہی کہانی ہے۔ کسی بات پر ڈٹے رہنا، ثابت قدم رہنا، یہ ہم سب کی زندگی کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور سچ پوچھیں تو اکثر ہم اس میں فیل ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم اسی جدوجہد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے اور اس سے نمٹنے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے وفاداری کے اس جذباتی پہلو کی جو ہمیں جانوروں کی دنیا میں بہت صاف نظر آتا ہے۔ یہ ایک ایسی زبان ہے جس میں الفاظ نہیں ہوتے، لیکن اس کی گہرائی وہ الفاظ سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک کتے سے جو بس ایک دروازے پر بیٹھا اس گاڑی کا انتظار کر رہا تھا جسے کبھی واپس نہیں آنا تھا۔ سوچے ذرا، ایک ایسا انتظار جس کا کوئی انجام نہیں تھا، لیکن اس کی امید وہ کبھی نہیں ٹوٹی۔ اس کتے نے اپنا وعدہ نبھانے کے لیے کیا کچھ نہیں سہا، بھوک برداشت کی، مار کھائی، بارش میں بھیگتا رہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلا۔ یہ صرف کسی جانور کا انتظار نہیں تھا، یہ ایک بے زبان عہد کی پاسداری تھی، ایک ایسی وفاداری جس کی مثال شاید ہی کہیں ملے۔ اور یہی تو اس پوری کہانی کا اصل سبق ہے، ایک بہت ہی سادہ لیکن گہرا جملہ کہ کتے وعدے نہیں توڑتے۔ یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ وفاداری تو ایک جبلت بھی ہو سکتی ہے، ایک ایسا عہد جو بنا کسی شرط کے آخری سانس تک نبھایا جاتا ہے۔ اچھا، اب وفاداری کی ایک اور شکل دیکھتے ہیں۔ یہ کہانی کسی شور مچانے والے انتظار کی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بالکل خاموش، ایک بہت ہی نازک سادگی ہے۔ یہ ایک ایسی بلی کی کہانی ہے جو زیادہ شور نہیں مچاتی تھی، بس اپنی موجودگی سے ہی اپنی وفاداری کا ثبوت دیتی تھی۔ ان دونوں کا رشتہ وہ انکہا سا تھا، بس ایک خاموش موجودگی جو اس عورت کے جانے کے ساتھ ہی جیسے ختم ہو گئی۔ اس سے روح کی ایک بالکل الگ قسم کی لگن نظر آتی ہے، ایک ایسی محبت جو دکھاوے کی محتاج نہیں ہوتی، جو کچھ مانگتی نہیں، لیکن جب دیتی ہے تو اپنی پوری روح سے دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جذبات کی دنیا سے نکل کر سیدھا چلتے ہیں منطق اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں۔ یہاں ہم اسی مسئلے کو دیکھیں گے، یعنی کسی کام کو آخر تک پہنچانے کو، لیکن ایک جدید ٹیکنالوجی والے حل کے ذریعے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا مشینیں ہمیں وہ سکھا سکتی ہیں جو جانور سکھاتے ہیں۔ تو ملوائیے جی پی ایس کوچ جی پی ٹی سے۔ یہ ایک مفت اے آئی ماڈل ہے، سمجھ لیں ایک ڈیجیٹل کوچ جو خاص طور پر اسی لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ انسان اپنے ارادوں پر قائم رہ سکیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے گولز کو ایک سسٹم کے تحت حاصل تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اکثر پلاننگ میں کہیں نہ کہیں مار کھا جاتے ہیں۔ اس اے آئی کوچ کا طریقہ کار بہت سیدھا اور منطقی ہے۔ جانوروں کی وہ جو جبلی وفاداری تھی اس کے بالکل الٹ، یہاں ہر چیز پلاننگ کے تحت ہوتی ہے۔ اس میں 3 قدم ہیں۔ پہلا، کوئی ایک مقصد چن لیں۔ دوسرا، اس کے لیے 90 دن کا ایک پلان بنائیں۔ اور تیسرا، اس پلان پر عمل کرنے کے لیے روز کا ایک چھوٹا سا آسان سا سسٹم بنا لیں۔ تو اب ہم ان دونوں بالکل الگ دنیاؤں کو آمنے سامنے رکھتے ہیں اور ان کا موازنہ کرتے ہیں۔ ایک طرف ہے جبلت اور احساس کی دنیا، اور دوسری طرف ہے منطق اور سسٹم کی دنیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ دونوں دنیایں ایک دوسرے سے کچھ سیکھ سکتی ہیں؟ دیکھیں، جانوروں کا جو عہد ہے وہ جذبات اور یادوں سے جڑا ہے، بالکل غیر مشروط، جبکہ جو ڈیجیٹل وعدہ ہے، ہمارا پلان، وہ منطق اور عمل پر چلتا ہے، وہ واضح ہوتا ہے اور اس میں شرطیں ہوتی ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، ایک دل سے چلتا ہے تو دوسرا دماغ سے۔ تو چلیں اب آخر کی طرف بڑھتے ہیں اور ان دونوں الگ الگ کہانیوں سے ایک مشترکہ سبق نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ہم ان دونوں دنیاؤں کو ملا کر کچھ نیا سیکھ سکتے ہیں؟ جانوروں کی کہانیوں سے جو سبق ملتا ہے وہ ایک بنیادی اصول کی طرح ہے، اگر ہم انہیں سمجھ نہیں سکتے تو کم از کم تکلیف نہ دیں۔ اور یہ بات صرف جانوروں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس وعدے پر لاگو ہوتی ہے جسے ہم پوری طرح سمجھ نہیں پاتے، چاہے وہ وعدہ کسی دوسرے انسان سے ہو یا خود اپنے آپ سے۔ اور شاید یہی سبق ہم خود پر بھی لاگو کر سکتے ہیں۔
جب ہم اپنی زندگی میں کوئی سسٹم بناتے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی روح کو تکلیف نہ پہنچا دیں، یعنی ہمارے وعدے کے پیچھے جو اصل وجہ ہے، جو کیوں ہے، اسے نہ بھول جائیں۔ منطق کا کام جذبے کو ختم کرنا نہیں بلکہ اسے سہارا دینا ہونا چاہیے۔ اور آخر میں ہم سب کے لیے ایک سوچنے والا سوال، آج کی اس سسٹمز کی دنیا میں جہاں ہر چیز کو پلان کیا جاتا ہے، کیا ہم اپنی روح کے بارے میں کچھ بھولنے کا خطرہ مول لے رہے ہیں؟ کہیں ہم اپنے وعدوں کے پیچھے چھپے جذبے کو، اس روح کو، سسٹم کی بھیٹ تو نہیں چڑھا رہے؟